ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. معزز سامعین، بلا تمہید دالت گفتگو یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جیسی صحبت ویسا اثر. بے شک اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا. اچھی صحبت و نسبت انسان کو جنت دلاتی ہے اور بری صحبت و نسبت انسان کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر کے دوزخی بناتی ہے. بے شک تو جیسی صحبت ویسا اثر. علامہ شیخ سعدی شیرازی علی رحمت و رضوان حمام کے اندر گئے. آپ نے گلاب کے پودے کے پاس سے مٹی اٹھائی، اس کو سونگا تو اس میں سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی. آپ نے پوچھا یہ خوشبو تجھ سے کیسی؟ تو اس نے کہا جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. ارے میں تو وہی ناچیز مٹی ہوں. وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کی صحبت میں، اس کی سنگت میں رہنے کا موقع مل گیا ہے تو میرے ہم نشی نے ایسا اثر کر دیا کہ مجھ سے بھی گلابوں کی خوشبو آ رہی ہے. تو پتہ یہ چلا جیسی صحبت ویسا اثر. خدا فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا، اللہ سے ڈرے، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، کیا ملنا ہے؟ یا کوئی بھی مزدور ہو، جب وہ مزدوری کے نکلتا ہے نا، اپنا فائدہ پہلے سوچتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کیا ملے گا؟ تو خدا نے یوں ہی نہیں کہا، بلکہ آپ دیکھیں شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود بنا کر نکالا تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. لیکن آگے اپنی لاچارگی کا ثبوت بھی دے دیا اور کہہ دیا، کیا کہا؟ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ. میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. مخلص بندوں کے. یہ مخلص کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب آگے سنیے، خدا فرماتا ہے کیا؟ خدا فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان کا کھلا ہوا دشمن شیطان، انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنا ڈر رکھنے کا حکم دیا ہے، سچوں کا ساتھ پکڑنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کیونکہ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان ضبط کیا جائے، اس کا ایمان گرفت میں لایا جائے. اللہ نے فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچو گے اور اس کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اچھا، دوسرا فائدہ، اگر ان سے محبت کرو گے تو یہ ان کی محبت ہمیں جنت کا حقدار بنائے گی. آپ کہیں گے صاحب علی الاعلان یہ بات، ہم صاحب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہوائی نہیں. ہمارے اکابرین نے دلائل رکھے ہیں. اصحاب کہف کا کتا
اس کا ذکر قرآن میں آیا. خدا نے کہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. بڑے احسن طریقے سے اس کا ذکر کیا. اور وہ کتا جنت میں بھی جائے گا. اب کتا جانور ہے، جا تو سکتا نہیں. علماء کہتے ہیں اس کو پہلے انسان بنایا جائے گا، اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو جنت میں ڈالنا ہے، اس لیے انسان بنایا جائے گا. وجہ یہ کہ وہ اللہ کے ولیوں کا دوست ہے. دوست ہے. ہم یہ کہتے ہیں مومنوں، تم یہ کہتے ہو کہ ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ کسی سے محبت کرو، جنت کے حقدار بن جاؤ، یہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. ہم کہتے ہیں بے وقوف ہو. ارے جب اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو پھر غلام خاص اور غلام مدار جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ امام اعظم زندہ آباد، غوث الورا کانفرنس زندہ آباد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ایک کتا جائے، ایک کتا چاہے اور غوث و خواجہ کا مدار و نظام کا چاہنے والا نہ چاہے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، المختصر یہ ہماری ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے گی. بے شک. سبحان اللہ. اور اللہ والوں کے تعلق سے یہ جو واہوائی کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ کرامت میرے سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں. ابے تیرے سمجھ میں آئے تو وہ پھر کرامتی کیوں ہو؟ کیا بات ہے، تو کرامتی ہی کیوں ہو؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری عقل سے ماورا ہے جبھی تو کرامت ہے. بے شک. کیونکہ ولی سے ثابت ہوئی اسی لیے کرامت کہا. اگر یہی عمل نبی سے ہو اس کو معجزہ کہیں گے. بے شک. اللہ. کہتا سمجھ میں نہیں ہے، تیرے بھیجے میں پھنسے کیسے؟ اللہ نے تجھے ایسی عقل ہی نہیں دی. الغرض یہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے ان کرامات اولیاء کا انکار ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ بالکل حق ہے اور ان کو حق ماننا پڑے گا. آپ جانتے ہو ایک کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے. داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاہور میں، کہاں پہ؟ لاہور میں مسجد بنوائی. لاہور میں مسجد بنوائی. اس مسجد کا رخ جو تھا، جو صرف ظاہر دیکھتے تھے، ان کے اعتبار سے قبلے سے ہٹا ہوا تھا. بنوائی داتا علی حجویری نے. داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنوائی. سارے لوگ آپ کے غلامے پر آئے، نماز اس میں ادا کرنے لگے. لیکن مفتیان اکرام نے فتویٰ دے دیا اس میں جائز نہیں، کیونکہ اس کا رخ درست نہیں. تمام لوگ پھر ظاہر سی بات ہے جب فتویٰ آ گیا تو پیچھے ہٹنے لگے. تو داتا علی حجویری نے فرمایا اب اثر ہو چکی ہے. جسے آج خانہ کعبہ دیکھنا ہو، جب ہم مصلی امامت پر آئے، ہماری ابتدا میں آ جائیں، آج ہم دکھائیں گے خانہ کعبہ کیسا. اعلان آپ نے فرمایا مغرب کی نماز میں مصلی امامت پر داتا علی حجویری جلوہ فرما ہے اور آپ کی ابتدا میں تمام مقتدی ہیں، کیونکہ آپ کا اعلان تھا. لوگ جب میں غفیر بنا کر آ رہے، جب آپ کی ابتدا میں لوگ آئے ہیں تو لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آئین نماز میں جب ہم نے قبلے کی طرف نظروں کو اٹھایا تو ہم نے خواجہ داتا علی حجویری کی بنائی ہوئی محراب کو نہیں بلکہ خانہ کعبہ کو دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہ کرامت ہے. اولیاء اکرام کی شان وہ شان ہے. اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت دی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قوت سے جس کو جو چاہیں اس شے سے نواز سکتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہم سب کو چاہیے اور یہ اکرام سے جس طرح سے محبت کرتے آئے ہیں کرتے رہیں، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و کرم سے ہم سب کو یہاں بھی کامیاب اور میدان محشر میں بھی کامیاب رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.